علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک نکاح بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی رشتے پہ کرائیں جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں، اور جو تین تین چار چار کے چکر میں جس طرح یہ ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ توفیق عطا فرمائے اور عدل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بے اعتدالی کرے یا ظلم کرے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان جو آیات بیان تلاوت کی گئی، اس میں اور اس طرح دوسری آیاتوں میں فلاح کا دار و مدار تزکیہ پر رکھا ہے۔ قد افلح من زکاہا، مختلف مقام پر اللہ تعالیٰ نے موقع اور محل کے مطابق یہ ہمیں بتایا ہے کہ فلاح یہ تزکیہ پر ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں کہ آدمی کا دل تکبر، غرور، شرک، نفاق، بخل، دنیا پرستی اور جتنی جھاڑیاں ہیں، جیسے تم باغ لگاتے ہو تو پہلی جھاڑیاں پاک کرتے ہو۔ جھاڑیاں یعنی یہ ایسے درخت جو باغ کے لیے رکاوٹ ہو، وہ سارے آپ دور کرتے ہیں۔ فصل کاشت کرتے ہو تو پہلے اس کی فصل سے کے لیے اس کو زمین کو ہموار کرتے ہو۔ تو یہ چیزیں دور ہو جائیں، جتنے رذائل ہے، جتنے بد اخلاقیاں ہیں، اور اس کے مقابل میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کا یہ طریقہ کہیں، سنت کہیں، کہ جب آدمی اللہ رب العالمین کو طالب بنتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، اگر طالب ہے اور کوشش نہیں کرتا تو یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے۔ جس آدمی کہتے ہیں کہ میں حج بھی جاؤں، نہ کوشش کرتے ہیں نہ کچھ کرتا ہے، کاش میں یہاں مجھے بھی یہ میری کھیتی کے اندر بھی بہت اچھا فصل آئے اور نہ کچھ کاشت کرتا ہے، بس ویسے بیٹھا ہے، یہ تمنا ہے، یہ طلب نہیں ہے۔ طلب اس کو کہتے ہیں کہ اس کی پشت پر عمل ہو، اس کی پشت پر عمل ہو۔ دعا آپ کی تمنا ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو شادی بھی کرے، نہ شادی نہیں کرتا تو تمہارا طلب جھوٹا ہے، طلب جھوٹا ہے۔ تم جیب سے بچی مانگتے ہو کہ جیب میں بچی ہو، میں ایک نکالوں۔ تو جب یہ اللہ العالمین جل جلالہ کی سچی طالب ہوتا ہے، جب یہ محنت کرتا ہے، آگے میں محنت کا ترتیب بتاؤں گا، یہ قرآن مجید نے خود بتایا ہے۔ تو پھر جب رذائل پاک ہو جائے